بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد۔ تو آج کا موضوع ہے کہ اسلام کا جو تصور آخرت ہے وہ ہے کیا، اور وہ تصور آخرت جو ہے اس کے حوالے سے جو عقلی اشکالات ہیں اور لوگوں کے شبہات ہیں تو ان کا جواب کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگوں کے عقلی اشکالات ہیں اس کے تناظر میں عقیدہ آخرت کو ہم کیسے دیکھیں گے، کیونکہ لوگوں کے اشکالات اور اعتراضات سے ہم عقیدے پر کوئی حرف اپنے ذہن میں نہیں آنے دیں گے، بلکہ اس میں قطعی بات کریں گے ہم کہ یہ عقیدہ حق ہے اور جو لوگوں کے اشکالات ہیں ان کے ہم جوابات دیں گے۔ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تصور آخرت اور اسی طرح تصور خدا، اللہ کا تصور اور آخرت کا تصور، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ انسانی فطرت کے لازمی تقاضے ہیں۔ اس کے عقلی اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمیں فطری طور پر بہت تقاضے محسوس ہوتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہر کوئی اس کو مانتا ہے۔ تو اللہ کا وجود اور آخرت کا تصور یہ دونوں ایسے فطری تقاضے ہیں۔ اللہ کے وجود کے حوالے سے تو بات آئی تھی اور 2 لیکچر ہوئے تھے اس حوالے سے تقریباً، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ اگر اللہ کا وجود آپ نہ مانیں تو کسی بھی چیز کی کوئی بھی توجیہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یا تو اپنے آپ کو جاہل مطلق رکھ کے پتھر کی طرح کہ کوئی سمجھ بوجھ آپ میں عقلی نہیں ہے، اور اگر عقل کا ایک شمع بھی آپ کے اندر ہے تو پھر اللہ کے وجود آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور ایسے دلائل ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ جس نے نہیں سنی ہے وہ تفصیل کے لیے وہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت کے لازمی تقاضے ہیں۔ اس کے عقلی اس بات اور دلائل جو پیش کیے جاتے ہیں تو وہ صرف اس پردے کو زائل کرنا ہوتا ہے جو اس فطری، جو انسان کی فطری تقاضا ہے اس کے سامنے رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ کا ازالہ اس قسم کے جو لیکچر ہے اور جو باتیں ہیں تفصیلات ہے اس سے یہ مقصد ہوتا ہے۔ جیسے کسی کی آنکھ کے سامنے پردہ ہے تو ڈاکٹر وہ پردہ ہٹاتا ہے، آنکھ میں نظر پیدا نہیں کرتا، وہ اس میں خود بخود ہوتا ہے۔ تو فکر آخرت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے اگر کچھ پردے انسان کے ذہن میں ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو باقی اس کے تسلیم کرنے کے لیے مزید تگ و دو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس تصور آخرت کو تھوڑا سا مختصر سا ذکر کرتے ہیں کہ اسلام کا تصور آخرت ہے کیا۔ تو مقالے کے اقتباس میں آپ کو سناتا ہوں۔ مذہب جن حقائق کے ماننے کی ہمیں دعوت دیتا ہے ان میں ایک اہم ترین حقیقت تصور آخرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں ہم کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور موجودہ دنیا انسان کی امتحان گاہ ہے۔ یہاں ایک خاص عرصے کے لیے انسان کو رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آنے والا ہے یقینی طور پر کہ جب اس دنیا کا مالک اس کو فنا کر کے دوسری دنیا دوسرے ڈھنگ پر قائم کرے گا، اور وہاں تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور ہر ایک نے اس موجودہ دنیا میں جو اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے وہ تمام خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سزا یا انعام دیا جائے گا۔ یہ ہے تصور آخرت۔ تو اب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ جائزہ بھی خالص عقلی روح سے لیتے ہیں۔ اس میں کوئی قرآن و حدیث کے دلائل پر اس کی بنیاد نہیں ہے، مطلب خالص عقل کی روح سے اس کا جائزہ لیا جائے تو یہی عقیدہ سامنے آئے گا جو ابھی میں نے آپ کو سنایا۔ جیسے کہ ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ اس قسم کے مسائل پر سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ جس چیز کا آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں، جس کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا آپ عقلی امکان صرف ممکن ہونا ثابت کریں، کیونکہ وہ سب سے کم درجہ ہے، وہ ضروری درجہ ہے۔ ممکن ہونے کے بعد اس کا ضروری ہونا ثابت کریں کہ یہ عقلاً اور ہر لحاظ سے ایک ضروری چیز ہے، اس کو ہونا چاہیے اور نہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پر جب 2 چیزیں جب آپ نے ثابت کر لی تو عقیدہ ثابت ہو گیا۔ جب میں نے ثابت کر لیا کہ یہاں صوفے کا امکان ہے یہاں رکھ کے جانے کا، اور پھر میں نے یہ بھی ثابت کر لیا دلائل سے کہ یہاں صوفہ رکھنا ضروری ہے حد درجہ، اس کے بغیر کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے،
تو پھر اگر کوئی صوفہ یہاں رکھا ہوا ہو تو مزید اس پہ کچھ بحث کرنے کی ضرورت ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بنیادی دو باتیں جو تھی وہ ثابت ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ قیامت اور قیامت کا جو تصور ہم پیش کرتے ہیں اس کا عقلی امکان ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کی موجودہ ساخت میں اس طرح کا عقلی امکان موجود ہے کہ یہ فنا ہو اور اس کی جگہ دوسرا نظام قائم کیا جائے، کیونکہ قیامت کے لیے سب سے پہلا جو نقطۂ آغاز ہے قیامت کا وہ یہی ہے کہ یہ موجودہ عالم فنا ہو جائے اور اس کی جگہ دوسری چیز آ جائے۔ تو عقلی طور پر یہ ایک بالکل ممکن بات ہے، اور اس کو اگر سوال کی شکل میں پیش کرے کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ یہ فنا ہو یا عالم اور اس کی جگہ دوسرا نظام قائم کیا جائے، تو اس سوال کا جواب اس بات میں ہے۔ اور اس بات میں اگر جواب ہم دیں گے تو پہلے ہم نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کائنات اور انسان ابدی نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز فنا ہو اس کا متبادل آئے تو یہ جب ہوگا جب وہ چیز ابدی حیثیت والی نہ ہو۔ تو گوئے کہ امکان میں جو نقطۂ آغاز ہے نا بحث کا، وہ اس کائنات کا ابدی نہ ہونا ہے۔ اب ان دونوں کا ابدی نہ ہونا، یعنی اس جو کائنات ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا ابدی نہ ہونا سائنس کی دنیا میں بالکل یقینی بات ہے۔ اس کائنات کا ابدی اور ہمیشہ کا نہ ہونا یہ بالکل واضح بات ہے، اس پہ مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں واضح ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان سمیت کائنات کی ساری چیزیں موت و ہلاک اور تغیر کا شکار ہوتی ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں زندہ انسان مر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، قائم چیزیں خراب ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ تو کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو جس پہ تغیر نہ آتا، اور تغیر ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سائنس نے موت پر بڑی تحقیق کی ہے، اور یہ سوال کہ موت کیوں آتی ہے اس کے تقریباً 200 جوابات دیے گئے ہیں، لیکن سب سے قریب ترین جواب یہ ہے کہ جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے اس لیے انسان کو موت آتی ہے، اور کوئی چیز کیوں فنا ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے مروری زمانہ گزرنے سے، اس لیے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر خود سائنس نے اس غلطی کو واضح کیا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان اس لیے مرتا ہے کہ وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ کیوں غلط ہے جناب؟ ایک تو اس لیے کہ انسان بالکل نومولود بھی مر جاتا ہے، جوانی میں بھی مر جاتا ہے، بڑھاپے میں بھی مر جاتا ہے، تو کب آپ انسان کو بوسیدہ کہیں گے؟ تو یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے۔ مزید یہ ہے کہ انسان کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کے جو جسم ہے نا، ہمارے اور آپ کے جو اجسام ہے، یہ سمندر اور پانی کی طرح وجود رکھتا ہے۔ جیسے کہ پانی بہہ رہا ہے تو اس کے کچھ اجزاء آگے جا رہے ہیں اور کچھ نئے آ رہے ہیں، پھر وہ آگے جا رہے ہیں، پھر نئے آ رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ جو باڈی ہے، جو بدن ہے، یہ بھی اسی طرح ایک گاٹھ ہے جس سے خلیے گزرتے ہیں اور نئے آتے ہیں، گزرتے ہیں اور نئے آتے ہیں۔ انسان اپنی ایک جامد حالت پر نہیں ہے، اور یہ بات سائنسدان کہتے ہیں اور بالکل مشاہدے کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ انسان کے خلیے ہر دن ختم ہوتے ہیں اور نئے خلیے بنتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 10 سال میں انسان جو ہے یہ اس انسانی جسم کے سارے خلیے بدل کر نئے ہو جاتے ہیں۔ ہم 10 سال پہلے جو تھے آج بالکل اس سے الگ ہے جو 10 سال بعد ہے۔ ہمارے تمام خلیے، جس میں آنکھ کے خلیے بھی ہے، دماغ کے بھی ہے، جلد کے بھی ہے، ہڈیوں کے بھی ہے، تمام خلیے ہمارے فنا ہو چکے ہیں اور اس کی جگہ نئے خلیے آئے ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ کروڑوں اور اربوں خلیے روزانہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئے خلیے بنتے ہیں، اور بالکل پانی جیسے کہ جاری ہے اور نیا پانی آ رہا ہے، تو یہی کیفیت ہمارے اجسام کی ہے۔ اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات آج کی دنیا میں نہیں، یہ خود سائنسدانوں نے ہی یہ تحقیق کی ہے۔ تو 10 سال میں انسان کے سارے خلیے بدل کر نئے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک یہ کیفیت ہے تو اس میں بوسیدگی کہاں سے آ گئی؟ جیسے کہ پانی بوسیدہ نہیں ہوتا نا، اس کے اجزاء حرکت میں ہے، پرانے اجزاء جاتے نئے آتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پانی بوسیدہ ہو گیا، چلتا ہوا پانی۔ اس طرح انسان کا جسم بھی چلتی ہوئی چیز ہے، یہ بھی بوسیدہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود موت طاری ہو جاتی ہے، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ موت جو ہے کوئی مستقل خارجی چیز ہے جو انسان پر مسلط ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان بوسیدہ ہوگا تو آخر میں ختم ہوگا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
کتنی واضح بات ہے۔ اب انسان کے علاوہ کائنات کی باقی چیزوں کا درہم برہم ہونا بھی روزانہ کا مشاہدہ ہے، اور یہ مشاہدے کی چیز ہے، یعنی صرف انسان ہی نہیں ہے کہ مرتے ہیں، بلکہ باقی چیزیں بھی درہم برہم ہم دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو سیارے ہیں وہ بھی درہم برہم ہو رہے ہیں، ٹکڑوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، کچھ ہزاروں سالوں میں، کچھ کروڑوں سالوں میں، لیکن ہو رہے ہیں، اور یہ بھی بالکل مشاہداتی بات ہے جو سائنس کو تسلیم شدہ ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جو چھوٹے چھوٹے طوفان آتے ہیں، یہی طوفان بڑے پیمانے پر بھی آ سکتی ہے۔ آج جو امریکہ میں آگ آئی ہے، تو اگر پوری دنیا میں اس طرح آگ آ جائے اور پوری دنیا اس سے فنا ہو، تو اس میں کیا عقلی طور پر بعید ہونا ہے۔ جو زلزلے آتے ہیں، یہ زلزلے بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتے ہیں، اور جب بڑے پیمانے پر ہوگا تو اسی کا نام قیامت ہوگا، جو فنائے عالم کا ذریعہ بنے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اس کائنات میں جو تغیرات ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے، اور بالکل واضح دلیل ہے، جس پر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کائنات ابدی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اس طرح روزانہ زوال پذیر ہو تو ابدی کیسے ہو سکتی ہے۔ اور جو زلزلے آتے ہیں، یہ بڑے پیمانے پر بھی آ سکتے ہیں۔ اب کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اپنی زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں نا، اس کی بھی تھوڑی حقیقت سمجھ لیں۔ جیسے کہ سیب کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، تو اس زمین کے اوپر کے سطح کے جو 50 کلومیٹر ہے، 50 کلومیٹر کی جو موٹائی والا حصہ ہے، جو ایک پتلی سی سطح بنتی ہے پوری زمین کی بنسبت، جیسے کہ سیب کا چھلکا ہے، اس جیسی حیثیت اس کی ہے۔ تو ہم اس پر رہتے ہیں، اور اس کے نیچے سرخ اور پگھلا ہوا نہایت گرم مادہ ہے، جس سے زیادہ گرم چیز ہی نہیں ہے، اور یہ بھی بالکل مشاہدہ ہے، سائنس یہ بات تسلیم کرتی ہے، آتش فشاں وغیرہ وہی سے ہیں۔ لہٰذا ہم ایک قدرتی ڈائنامیٹ پر کھڑے ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور درہم برہم ہو سکتا ہے، اور یہی اگر دھماکہ ہو اور یہ نظام درہم برہم ہو تو اسی کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اسی کا بیان ہے کہ یہ کائنات اسی طرح ایک دن فنا ہوگا۔ اس طرح زمین کے علاوہ باقی جو ارب و اجرام سماوی ہے، جس میں سے کثیر تعداد ہے جو آگ کے بڑے بڑے مجموعوں پر مشتمل ہے، اور سائنس ہی کا مشاہدہ ہے، اور وہ ایک دوسرے کے مدار کو کاٹ کر گزرتے ہیں، تو ان ارب و مداروں میں گھومنے والے ارب و اجسام کا ٹکراؤ بھی عین ممکن ہے کہ یہ ایک دن ایک دوسرے سے ٹکرائے، کیونکہ عقل اس چیز پر حیران ہے کہ اب تک ٹکراتے کیوں نہیں۔ ان کا نہ ٹکرانا تو بعید از عقل ہے، اس کا باقی رہنا، لیکن اس کا ٹکرا کر پناہ ہو جانا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ کہ جیسے کہ آپ تصور کریں کہ اربوں جو ہے نا وہ مکیا ہے، یا اربوں جو ہے مچھر ہے، اور وہ ایک جگہ میں ایسے گھوم رہے ہیں اور ہزاروں اربوں سالوں سے، تو یہ کیوں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے؟ تو یہ کائنات میں جو سیارے اور ستارے اور جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو ان کا نہ ٹکرانا یہ بعید از عقل ہے، نہ یہ کہ یہ ٹکراؤ کا شکار ہو اور یہ تباہ۔ تو یہ قیامت کے امکان کے سلسلے میں پہلی بات ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھ کر آپ کو یہ ممکن لگتا ہے کہ یہ زمین فنا ہو اور یہ تباہ ہو؟ بالکل ممکن لگتا ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ مزید آگے جاتے ہیں۔ قیامت کے امکان کے سلسلے میں دوسری بات یہ امکان ثابت کرنا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جانا بھی ممکن ہے۔ ہم قیامت کا امکان ثابت کر رہے ہیں تو وہ صرف اس ایک جز سے کافی نہیں ہوگا کہ یہ کائنات ختم ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ آپ اس بات کا امکان بھی ثابت کریں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ملیں گی تو تصور آخرت ہوگا نا۔ یہ دوسری چیز بھی بالکل ممکن ہے، اور ہمارے مشاہدے کی جو معلومات ہے اس کے نتیجے میں ممکن ہے۔ اس کا امکان بھی سائنسی مشاہدہ بن چکا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ انسانی جسم کی مثال پانی کے ایک گھاٹ کی طرح ہے، جس میں مسلسل پانی بدلتا رہتا ہے، تو اس طرح ہر لمحہ انسان کے جسم کے خلیے جو انسانی جسم کے لیے اینٹوں کے مانند ہے، یہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور نئے خلیے آتے ہیں، اور بچپن میں یہ عمل جلدی جلدی ہوتا ہے، بعد میں عمر کے ساتھ اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اوسط نکالا جائے جو سائنسدانوں نے نکالا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر 10 سال میں مکمل تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو گویا جس کی عمر 50 سال ہے تو وہ اپنی زندگی میں 5 بار فنا کا شکار ہو چکا ہے، لیکن وہ اب بھی موجود ہے۔ لیکن ان خلیوں کے فنا سے اس شخص کا فنا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔
تو اگر 50 سال کے بعد وہ مر جائے اور یہی خلیے مٹی کے اندر فانی ہو جائے تو یہ کیسے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان خلیوں کے لیے اب زندگی کی کوئی صورت نہیں؟ کیونکہ بعد الموت کا انکار تو یہی ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ جو کفار کا عقیدہ ہے کہ اذا متنا وکننا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائے اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین میں مل جائے، مٹی ہو جائے، تو کیا ہم پھر بھی اٹھائے جائیں گے؟ یہی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ یہ بات اگر وہ سمجھتے جو آج سائنس کی تحقیق ہے کہ اس سے اگر کسی کی 70 سال عمر ہے تو 7 مرتبہ اس کے ساتھ عمل ہو چکا ہے، تو 8ویں مرتبہ کیوں ناممکن ہے کہ اس کے یہی خلیے دوبارہ زندہ ہو جائے؟ اب یہاں ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہاں تو خلیہ جاتا ہے تو نیا آتا ہے نا، اور وہاں تو بالکل فنا ہونے کے بعد بات ہے۔ تو یہاں ایک اشکال کیا جا سکتا ہے کہ زندگی میں ٹھیک ہے کہ خلیے بدلتے ہیں لیکن اعصابی نظام باقی رہتا ہے، اور مرنے کے بعد یہ اعصابی نظام بھی ختم ہوگا، تو لہٰذا مرنے کے بعد دوبارہ خلیے نہیں بن سکتے۔ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب بھی ہے۔ اس کا جواب ہے، اور بہت واضح جواب ہے، کہ جب جسم کے باریک سے باریک اعضاء یعنی دماغ، آنکھ، دل وغیرہ بگڑتے اور بنتے ہیں تو اعصابی نظام میں بھی ایسا ہونا عین ممکن ہے کہ وہ بھی بگڑتا اور بنتا۔ تو یہ بات ہی ہم نہیں تسلیم کرتے کہ اعصابی نظام برقرار رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس باڈی کا حصہ ہے۔ تو جب آنکھ کے خلیے، دماغ کے خلیے بدلتے ہیں تو اعصابی نظام کے خلیے بھی بدلتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان موجود ہے۔ نیز جب نظر ارتقاء کے ابطال کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہے کہ ہر ذی حیات مستقل طور پر پیدا کیا گیا ہے، تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں رہا کہ ہر انسان مستقل طور پر پیدا کیا گیا ہے، تو جیسے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ یہ جو اشکال لوگوں کے ذہن میں آتے تو نظر ارتقاء کے مانتے ہوئے آتے ہیں نا۔ اگر آپ اسلامی عقیدہ مان لیں جو اپنی جگہ الگ سے ثابت ہے، اور نظر ارتقاء کا غلط ہونا الگ سے ثابت ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ ہر چیز مستقل طور پر اللہ نے پیدا کی ہے نئے سرے سے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک بے جان مادہ تھا اور وہ ایک خلیہ تھا، پھر وہ اس سے جاندار بن گیا، ایک خلیہ، پھر 2، پھر 3، پھر 4، کیونکہ بالکل بکواسات نظریہ ہے جو قرآن کے تو ہے ہی خلاف، لیکن سائنسی مشاہدات کے بھی خلاف ہے۔ اور اچھے جو سائنسدان ہے جو واقعی حقیقت پسند اور انصاف پسند ہے، کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو صرف متعند اور ضدی لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ جیسے کفار اپنے عقائد پر اڑے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم باطل پر ہیں لیکن پھر بھی اڑے ہوئے تھے، تو سائنسدانوں میں بھی ایسے ابو جہل لوگ موجود ہیں اور کثرت تعداد میں، تو وہی اس عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں، اور نہ سائنس کوئی بھی سہارا نہیں دیتے اس عقیدے کو۔ ٹھیک ہے جناب، تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں رہا، اور قرآن نے یہی انداز اختیار کیا ہے قیامت کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے کہ پہلی پیدائش ہم نے کی ہے تو اعادہ بھی ہم کریں گے۔ آپ بتائیں کہ یہ صوفہ پہلی مرتبہ اگر آپ بنائے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ اگر آپ بنائے مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ اعادہ جو ہے مشکل ہے بنسبت ابتدا کے، آسان ہے بنسبت ابتدا کے۔ تو اگر ابتدا کو آپ مانتے ہیں تو پھر اعادہ کو بھی آپ مان لیں، اور اگر نہیں مانتے تو آپ بالکل عقل صریح کا خلاف کر رہے ہیں، اب 2 اور 2 4 کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہی انداز اختیار کیا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ۔ لہٰذا انسانی خلیوں کے مرنے کی اس حقیقت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل جو انسان ہے وہ روح ہے۔ پھر آپ کو بھی اشکال ہوگا نا کہ جب ہم 5 بار بدلے تو ایک بار جب ختم ہوئے تو دوبارہ کیسے آئے؟ تو اصل بات ہے کہ اصل انسان روح ہے، اور وہ جسم کے ساتھ فنا نہیں ہوتی، اور یہ بھی اسلام میں عقیدہ ہے کہ روح فنا نہیں ہوتی۔ جدید فلسفہ روح کے مستقل وجود کا بھی انکاری ہے۔ اس فلسفے کا ایک مصیبت تو نہیں ہے، جو رہنمائی کی چیز ہے اس کا یہ انکاری ہے، تو کہاں سے اس کو رہنمائی ملے؟ تو جدید فلسفہ روح کے مستقل وجود کا بھی انکاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو روح ہے نا یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو اعصابی نظام ہے یہ باہر کی دنیا کے ساتھ جب انٹریکشن کرتا ہے اور رد عمل دکھاتا ہے تو وہی روح ہے۔ یعنی میرا اعصابی نظام ہے تو یہ چیز میرے سامنے پڑی ہے، اس پہ جب میں ہاتھ لگاتا ہوں تو اس کا ٹھوس ہونا مجھے محسوس ہوتا ہے، آواز کا اونچا ہونا مجھے محسوس ہوتا ہے، تو یہ میرا جو اعصابی نظام ہے اس کا تفاعل ہے باہر کی دنیا کے ساتھ۔
یہی روح ہے، تو اور یہی اعصاب نظام انسان کا مادہ حصہ ہے، تو روح کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ تو روح کی یہ توجیہ کرتے ہیں سائنسدان کہ روح بذات خود کوئی مستقل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اعصاب نظام کا رد عمل اور انٹریکشن ہے۔ اب یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ آج کے سائنسدانوں کو انسانی جسم کے اجزائے ترکیبی کا مکمل پتہ ہے، اور ایسے ماہر آرٹسٹ بھی موجود ہیں جو انسانی جسم کا خاکہ ان اجزائے ترکیبی سے بنا لیں کہ ایک انسان میں اتنے خلیے ہوتے ہیں اور ہر خلیہ اتنی چیزوں سے بنتا ہے، تو اگر کوئی سائنسدان اتنے خلیے بنا بھی لے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بھی لے اور پورے ایک مجسمہ تیار بھی کر لے، تب بھی اس میں وہ روح نہیں ہوگی۔ جب روح نہیں ہوگی تو نہ اس میں اعصاب نظام ہوگا، نہ باہر کے ساتھ کوئی تفاعل ہوگا، نہ کچھ ہوگا، نہ کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسا خاکہ اگر زمین پر رکھے جائے اور تو ان میں خود بخود زندگی آنی چاہیے، جبکہ بدیہی البطلان بات ہے کہ جتنے بھی اب مہارت سے خاکہ بنائے اس میں کوئی زندگی نہیں آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ زندگی ایک الگ چیز ہے اور مادی جسم الگ چیز ہے، روح الگ ہے اور بدن الگ ہے۔ تو جب روح الگ ہے وہ فنا نہیں ہوتی اور بدن فنا ہوتا ہے، اور بدن فنا ہونے کے بعد دوبارہ نیا بھی بن سکتا ہے۔ یہی چیز قیامت ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، انسانوں کی روحیں برقرار رہے گی، اور ان روحوں کے ساتھ یہ اجزاء دوبارہ مل کر ایک جسدی انسان بن جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہی قیامت ہے، عقلی طور پر بالکل واضح بات ہے، اس میں ایک جز بھی ایسا نہیں ہے جو خلاف عقل ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے مزید جاتے ہیں۔ یہاں تک جو ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ زندگی کے باقی رہنے اور یہ کہ انسان بعد میں زندہ ہو جائے، اس کے محض امکان کی بحث کی تھی۔ اب آگے ہم دوسری جانب جاتے ہیں کہ تصور آخرت صرف ممکن نہیں ہے بلکہ یہ ضروری بھی ہے، اور انسانی عقل کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے اور حد درجہ ضروری ہے۔ تو جو چیز حد درجہ ضروری ہو تو اس کو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک محض امکان کی بات تھی۔ اب اگر آخرت کے قیام کا مقصد دیکھا جائے کہ آخرت کیوں قائم ہوگی، تو اس کی روح سے بھی قیامت کے دن کا ضروری ہونا سامنے آئے گا اور بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس کو ہم مختصر الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دوسری زندگی کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ زندگی کی اچھائی اور برائی کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی دوسری زندگی اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ زندگی کو ہم ایک مہمل زندگی نہیں مانتے، اور انسان کو ہم مہمل چیز نہیں مانتے کہ جیسے کہ کیڑے مکوڑے ہیں تو انسان بھی اسی طرح ہے، جیسے کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو انسان سے بھی نہیں ہوگی۔ ہم انسان کے عمل کو دو حصوں میں تقسیم کرتے، اچھا اور برا، اور جب اچھائی اور برائی ہے تو اچھائی اور برائی کا بدلہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایک سخت امتحان سے طلباء کو گزارا جائے جس سے ان کی جان نکل جائے اور پھر اس کا کوئی رزلٹ نہ آئے، کوئی اونچ نیچ، اول دوم نمبر، کوئی نام نہ ہو، تو وہ کوئی معقول امتحان ہوگا، کیونکہ امتحان کا مقصد تو اس میں رہا ہی نہیں سرے سے، اور ایسے امتحان کے لیے کون تیاری کرے گا؟ سمجھ رہے بات؟ تو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اچھائی اور برائی کا بدلہ دیا جائے۔ موجودہ کائنات اپنے ڈھانچے کی روح سے شدید تقاضا کرتی ہے کہ آخرت لازماً وقوع میں آئے اور لازماً واقع ہو۔ ہر انسان کا ایک فطری احساس ہے کہ وہ خیر و شر اور ظلم اور انصاف میں تمیز کرتا ہے، پھر انسان ظلم بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے، جیسے کہ آج کل اسرائیل کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ مورخین یہ بات کہتے ہیں، مثلاً والٹیئر نے یہ بات کی ہے کہ انسانی زندگی محض جرائم اور مصائب کی ایک تصویر ہے۔ اگر انسانوں کی مجموعی زندگی کو آپ لیں گے نا، سب کے سب کو، تو آپ کو جرائم اور مصائب ہی نظر آئیں گے۔ جو اچھائیاں ہیں وہ بہت کم ہے بنسبت برائیوں کی۔ تو کیا انسانیت کا یہ عظیم الشان ڈرامہ جو ہے یہ اس لیے کھیلا گیا کہ وہ اس طرح کی ایک ہولناک کہانی وجود میں لا کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور آگے کوئی حساب کتاب نہ ہو؟ ہماری فطرت اس بات کا یہ جواب دیتی ہے کہ نہیں، بلکہ ایک ایسا دن ضرور آنا چاہیے جو حق اور ناحق اور ظالم اور مظلوم کا فرق کر سکے، اور جس میں حق واضح ہو اور مظلوم کو بدلہ دیا جا سکے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونا چاہیے اس فرق کے خلا کو پر کرے، ایسا دن ضرور آنا چاہیے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان میں جو تصور انصاف ہے، تصور عدل ہے، جو ہر انسان میں موجود ہے،
اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ مزید یہ ہے کہ قیامت کا ضروری ہونے اور جہت سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کا قائم ہونا انسان کی ایک معاشرتی ضرورت ہے، انسان کی ایک اہم معاشرتی ضرورت ہے انسانی معاشرے کی، جو قیامت کے تصور کے بغیر وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کا تھوڑا سا بیان یہ ہے کہ قدیم سے انسانی معاشرے کا اجتماعی مسئلہ رہا ہے کہ معاشرے کے افراد کو حق اور صداقت پر قائم رکھا جائے اور ان کو راہ راست پر رکھا جائے۔ ہر حکومت کی، ہر اسٹیٹ کی، ہر اجتماعی نظم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے افراد راہ راست پر رہیں۔ اگر اس مقصد کے لیے کچھ لوگوں کو سیاسی طاقت اور حکمرانی دی جائے کہ وہ باقی لوگوں کو کنٹرول کرے، تو پھر ان لیڈروں کو کون کنٹرول کرے گا جو ہر قانون سے ماوراء ہوں؟ تو لہٰذا انسانی معاشرے کے جو ایک اہم ضرورت ہے، جس کو ہر معاشرہ سمجھتا ہے کہ ہونا چاہیے کہ انسان راہ راست پر رہے، دوسرے کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو، دوسرے کے لیے فائدہ ڈھونڈے، اچائی ہو اس میں برائی نہ ہو، تو یہ جو چیز ہے یہ کنٹرول سے اور ظاہری سسٹم سے حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے عقید آخرت کے علاوہ کوئی کنٹرول سسٹم نہیں ہے۔ تو مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ عقید آخرت معاشرے کا ایک بہترین کنٹرول سسٹم ہے۔ یہ ہماری معاشرتی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں معاشرتی ضرورت کے تحت ایک کنٹرول سسٹم کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے جناب؟ تصور آخرت سے بہتر اور مؤثر کوئی کنٹرول سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے جو مروج سزائیں ہیں اور اس کے جو قوانین ہیں، یہ عام افراد کو بھی گناہوں سے روکنے میں ناکام ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہر ملک میں جیل بھری ہوئی ہے اور سب چیزیں ہیں، اور سزائے موت بھی ہے اور تعزیرات بھی ہے، لیکن جرائم ختم ہوئے ہیں کسی ملک سے، بلکہ مزید بڑھ رہے ہیں۔ تو اب اگر فکر آخرت ہو تو ہر انسان کے اندر ایسا محرک ہوگا جس کے تحت بدعنوانیوں سے وہ بچتا رہے گا، اور اپنی ذاتی ترجیح اور مسئلہ اس کو سمجھے کہ میں برائی سے بچوں۔ یعنی برائی سے وہ اس لیے نہیں بچے گا کہ وہ قانون کا تقاضا ہے اور فلان کا کہنا ہے، بلکہ اپنی ذاتی ضرورت وہ محسوس کرے گا۔ اور یہ جب سچا اور پکا عقیدہ آخرت ہو تو ایسا ہی اس کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر اگر کچھ کمزوریاں ہے تو ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط نہیں ہے، سمجھ رہے جناب؟ اور یہ ایک بہت بڑے عالم ولی اللہ کی بات ہے کہ اس دنیا میں اس عصر میں جو مسلمانوں کے زوال کی اصل جو کنجی ہے نا زوال کی، وہ عقیدہ آخرت کا کمزور ہونا ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو تو پھر ساری چیزیں اس پہ خود بخود مرتب ہوں گی۔ تو اس کو انسان اپنا ذاتی مسئلہ سمجھے گا کہ جب آدمی یہ سوچے کہ خدا سے ایک دن ملاقات ہونی ہے اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے خدا کے پاس جا کر حساب کتاب دینا ہے، اور یہ عقیدہ واقعی عقیدے کے درجے میں اس کو حاصل ہو، تو اس مذہبی عقیدے سے بڑھ کر کوئی ناہی عن المنکر، منکرات سے روکنے والی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے والٹیئر، جس کا ابھی تذکرہ ہوا، جو منکر آخرت ہے، اس نے بھی بات تسلیم کی ہے کہ مذہب تو ایک غیر عقلی چیز ہے، لیکن یہ ایک پریکٹیکل ریزن، یعنی عملی معقولیت کے تحت اس کو تسلیم کرنا ضروری بھی ہے۔ غیر عقلی بھی ہے، نامعقول بھی ہے، لیکن اس کا تسلیم کرنا ضروری بھی ہے۔ دیکھو کیسے متضاد باتوں کو اس نے جمع کیا۔ خدا اور دوسری زندگی کا جو تصور ہے وہ یہ والٹیئر کے الفاظ ہے کہ خدا اور دوسری زندگی کے تصور کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے لیے مفروضے اور مسلمات طے کرنے کا کام دیتی ہے۔ اخلاقیات کے مفروضے ہم اسی سے لیں گے کہ دوسری زندگی ہے اور اس میں جواب دہ ہونا ہے۔ صرف اس کے ذریعے اچھے اخلاق کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے، یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ اگرچہ اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو حسن عمل کے لیے کوئی محرک باقی نہیں رہتا اور سماجی نظم کا برقرار رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ ان کے الفاظ ہے والٹیئر کے، اور ان کی کتاب ہے ہسٹری آف فلاسفی، صفحہ نمبر 496 پر یہ بات انہوں نے لکھی۔ تو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کے بغیر ہمارا سماجی نظام مبنی بر انصاف اور درست نہیں چل سکتا، تو وہ فرضی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک چیز پر آپ کی حقیقی زندگی موقوف ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز فرضی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا یہ بات حقیقت ہے کہ آخرت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کیا ہے جناب؟
آخرت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو مسلم اور مجرم برابر ہوں گے، تو آپ اپنے عقل سے سوچو کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ہم نجعل المتقین کالفجار، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس طرح ارشاد ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے پیمانے ہم رکھیں گے قیامت کے دن، وہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں۔ اس طرح وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو قیامت کی معقولیت قرآن نے اس نقطے کے تحت بھی ثابت کی۔ اس کی گہرائی میں اب جائیں گے تو یہ پوری تقریر جو ابھی تک ہم نے کی اس سے نکلے گی۔ آگے مزید بڑھتے ہیں کہ قیامت کا ضروری ہونا کیوں ہے۔ ہماری موجودہ زندگی خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو زندگی ایک بار ممکن ہے، خواہ یہ امکان آپ اتفاق سے اور لا آپ نیچر کے تحت لے لے، یا ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے تحت لے لے، یا مسلمان کے عقیدہ الہ کے تحت لے لے، لیکن اتنی بات تو سب کو مسلم ہے نا کہ ایک بار ہم پیدا ہوئے ہیں تو ممکن ہے تو تب پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو زندگی ایک بار ممکن ہے وہ دوسری بار ظہور میں کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ اوپر والی دلیل ہی کے دوسرے الفاظ ہیں، بلکہ اس کائنات میں اس سے زیادہ خلاف عقل کوئی بات نہیں ہے کہ ایک واقعہ کو آپ حال میں تو تسلیم کر لیں مگر مستقبل میں اس کا انکار کریں۔ یعنی اس کی دوسری تعبیر ہے کہ قیامت کا انکار کا مطلب یہ کہ ایک چیز کو آپ حال میں تسلیم کر رہے ہیں، لیکن یہی چیز جب مستقبل میں ہو سکنے کی بات ہو تو آپ اس کا انکار کریں، یہ بالکل نامعقول بات ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو یہ دوسرا طرز استدلال بھی قرآن سے ہی دیا گیا۔ اب مزید ہم بڑھتے ہیں کہ آخرت کا ضروری ہونا اور ضرور بھی ضرور قائم ہونا یہ انسان کا صرف معاشرتی مسئلہ نہیں ہے اور صرف حقائق کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ انسانی نفسیات کا بھی تقاضا یہ ہے کہ قیامت ہو۔ اب اس بات کو ہم تھوڑا کھولتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں اور یہ بات پائی یقین تک پہنچ چکی ہے کہ انسانی دماغ کا ایک بڑا حصہ لاشعور پر مشتمل ہے، لاشعور، اور اس کا تناسب باقی دماغ سے اتنا ہے اور اتنا زیادہ ہے جیسے کہ ایک برف کا تودہ جس کے اگر 10 حصے ہوں تو ایک حصہ اوپر اور 9 حصے زیر آب رہتے ہیں، تو اسی طرح لاشعور میں انسان کا جو لاشعور ہے وہ اتنا وسیع ہے بنسبت شعور کے۔ اس لاشعور میں انسان کا ہر عمل، ہر سوچ، ہر خیال محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کو خواب میں باتیں نظر آتی ہے، بالکل بچپن کی چیزیں، وہ مطلب بیدار زندگی میں وہ چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن خواب میں آپ کی چونکہ لاشعور میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہے تو آپ کو نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے کہ جب ایک صورتحال سامنے آئے اور پہلے بھی وہ کبھی آ چکی ہو تو ذہن فوراً کہتا ہے کہ اس طرح کی ایک چیز پہلے بھی ہو چکی تھی، جبکہ وہ لاشعور کا حصہ ہوتے، وہ حافظے کا بھی حصہ نہیں ہوتا۔ تو انسان کا ہر سوچ، ہر خیال یہ محفوظ ہو جاتا ہے اور وقت اور زمانہ کی قید سے وہ آزاد ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ بات پہلے آ گئی، ہم نے 2 مرتبہ یہ بات کہی کہ انسانی جسم بشمول دماغ کے خلیے اور اجزاء مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اوسطاً 10 سالوں میں انسان کا جسم بجمیع اجزاء ہی جو ہے پورا کا پورا بدل جاتا ہے، لیکن لاشعور میں محفوظ اشیاء انسان کے غائب نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ اس ریکارڈ کی تختی تو مکمل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، لیکن ریکارڈ پھر بھی قائم ہے۔ بات ہے نا، اشکال ہے۔ تو نفسیات کا یہ مطالعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی انسان اور اس کا ذہن جو ہے وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے، اور لاشعور جس میں ہے وہ اس کا جسم کا مادہ حصہ نہیں ہے جو اس فنا کے ساتھ فانی ہو جائے، بلکہ وہ ایک مستقل چیز ہے اور وہ زوال میں مبتلا ہوئے بغیر اپنے وجود کو مستقل طور پر یکساں رکھتا ہے، ایک مستقل چیز ہے جو جسم کا حصہ نہیں ہے، جیسے کہ روح ایک مستقل چیز ہے، اس خلیوں کے تبدیل ہونے سے وہ نہیں بدلتا۔ تو انسانی ذہن کے جو ادراکات ہے اور ذہن میں جو ادراکی قوت ہے یہ بھی ایک مستقل چیز ہے،
یہاں سے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی ایک اور غلطی واضح ہو جاتی ہے کہ نظریہ ارتقاء تو صرف مادی ایکسپلینیشن کرتا ہے نا، کہ ایک خلیے سے دو تو دو سے تین تو تین سے چار تو پیچیدہ خلیے، تو خلیوں کا تو ٹھیک ہے اگر ہم مان بھی لیں، لیکن اس میں جو ایسی چیز ہے جو ان خلیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، باہر سے ایک چیز اس میں انسٹال کی گئی ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں کہ یہ نہ رہے تو وہ بھی نہ رہے، تو وہ چیز کہاں سے آ گئی؟ اس کا تو نظریہ ارتقاء میں کوئی توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ ارتقاء تو صرف مادی چیز کا ہے، اس میں معنوی چیزیں کہاں سے آ گئی اگر انسان نظریہ ارتقاء کے تحت پیدا ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک ایسا مستقل طور پر یکساں نظام ہے جو غیر فانی ہے اور وہ انسان کے ان خلیوں کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب ایسا آپ مانیں گے تو اس پر یہ اشکال ہی نہیں ہوگا کہ فنا کے بعد دوبارہ احیاء کیسے ہوگا، کیونکہ فنا اس چیز کا ہوا ہی نہیں ہے جس کا احیاء ہو رہا ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، اور جو فانی ہے اس کے تابع ہے، زندگی میں بار بار اس کا تابع بن کر نیا نیا وجود میں آتا ہے، مرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ یہ علامہ اقبال کا جو باب جبریل میں علامہ اقبال کا فرمان ہے نا، یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جام مرتی نہیں مرگے بدن سے، اس پورے کا خلاصہ یہ بات نکلتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ قیامت کا ضروری ہونا ایک اور وجہ سے بھی ہے جس کو برہان حکمت کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم یوں تھوڑا سا بیان کریں گے کہ اگر قیامت کے بغیر اس زندگی کا ہم تصور کریں تو یہ بالکل ایک فضول اور بے معنی زندگی آپ کو لگے گی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو دنیاوی زندگی کے بغیر آپ تصور کریں، لہٰذا اگر قانون یہ ہو کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مکمل ہو جائے اور اس کے بعد ہی وہ وہی مرے اور اس کے بعد ہی وہی ختم ہو جائے، تو کسی ماں کا حاملہ ہونا کتنا بے معنی بات آپ کو لگے گی۔ تو اگر انسان کے اس دنیاوی وجود کو بغیر آخرت کے مانے تو بالکل اس جیسی مثال بنے گی کہ کائنات کا سسٹم اگر اس طرح چلے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنے اور وہی مر جائے، وہی فنا ہو جائے، پھر دوسرا تیسرا، تو کون سی ماں ہوگی جو حاملہ ہونے کے لیے تیار ہوگی، اور کون سا باپ ہوگا جو ایسی اس کے لیے شادی کرے گا اور اتنے اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرے گا؟ تو اگر قیامت کے بغیر اس زندگی کا تصور کیا جائے تو یہ بالکل بے معنی قسم کی زندگی ہوگی۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل وضاحت سے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس آیت کا ابھی صحیح معنی ابھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ عبثا کیوں کہا۔ جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، وہی مرے، وہی فنا ہو، دوسرا تیسرا اسی طرح، تو یہ عبث کام ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اگر ہم اس دنیا کو آخرت کے بغیر مان لیں تو یہ بھی ایسے ہی عبث کام ہوگا، کیونکہ یہاں بھی ہم ایک ماں کے دھرتی ہماری ماں ہے نا، اس کے ہم پیٹ میں ہم حمل کی شکل میں ہیں، تو جب تک اس سے آگے ہم ڈیلیور نہیں ہوں گے تو یہ ایک بے معنی اور فضول سی بات ہوگی۔ اس سے واضح ہوا کہ اگر عالم آخرت نہ ہو تو اس دنیا کا خلق اور پیدائش بالکل عبث اور فضول ہے، اور اس فضول ہونے کو تو ہم نہیں مانتے، لہٰذا اگر ہم یہ نہیں مانتے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ آخرت ہے۔ ایک اور دلیل جو قرآن نے بار بار پیش کی ہے قیامت کے ضروری ہونے اور ممکن ہونے پر، وہ یہ ہے کہ زمین میں مختلف اقسام کے بیج وغیرہ ریزہ ریزہ ہو کر بظاہر بالکل معدوم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کھل کر ایک دو بار بارشیں ہو جائے تو وہ سبززار بن جاتا ہے۔ بارشوں کے بعد آپ دیکھیں کہ بالکل چٹیل میدان میں سبزہ نکلتی ہے، سبزہ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کے بیج ذرات کی شکل میں اس مٹی میں ملے ہوئے تھے، لیکن بارش نے اس کو پھر زندہ کر لیا۔ اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے، بڑے بڑے جنگل اس طرح وجود میں آئے ہیں، تو بعض بعد الموت بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارے ذرات اگر مٹی میں مل گئے تو جیسے کہ بیج مٹی میں مل گیا، وہ بارش سے زندہ ہو گیا، تو ہم اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ بارش اور نباتات کے تعامل سے استدلال کرتا ہے، اور یہ کسی پر مخفی نہیں ہے کہ قرآن جگہ جگہ قیامت کے امکان کے لیے مردہ زمین سے نباتات کے پیدا ہونے کو جگہ جگہ پیش کرتا ہے۔ تو دیکھو قرآن کے یہ دلائل کتنے مضبوط ہیں، لیکن بظاہر کتنے نیچرل اور سیدھے سادے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی بات بہت سیدھی سادی ہے، لیکن انتہائی درجے کی مضبوط بات ہے جس پہ کوئی دوسری بات آپ کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم قرآن کو غور سے پڑھتے ہی نہیں۔ رات میں ایک عالم کا ایک لیکچر سن رہا تھا، تو
بڑی زبردست انہوں نے بات کی. یہ میں آپ کو قرآن کے تعلق کے حوالے سے بتا رہا ہوں، شاید آپ کو فائدہ ہو. اگر آپ کے موبائل پر ایک میسج آئے اور دکھائی دے کہ یہ آپ کے والد کی طرف سے ہے، تو آپ کو اس میسج کی طرف زیادہ فوری توجہ ہوگی نا بنسبت عام میسج آنے کے. لیکن آپ کو اگر ایک میسج آئے اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے، تو کتنے فوری طور پر آپ اس کو دیکھیں گے، اور آپ کو ضروری تقاضا بھی ہو رہا ہو تو اس کو روکیں گے، لیکن اس میسج کو دیکھیں گے، اس سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں گے. اگر آپ کو یہ اطلاع آ جائے اس سے بھی اوپر درجے کی کہ خلیفۃ المسلمین جو پورے دنیا کا امام ہے اس کی طرف سے آپ کو پیغام آیا ہے، تو آپ کتنا لپکیں گے اس کے لیے. اگر اس سے بھی بڑے درجے کی بات ہو جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے آپ کو پیغام آیا ہے، تو کتنا آپ اس کے لیے بیتاب ہوں گے. اور آگے چل کر اگر یہ آپ کو آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو پیغام آیا ہے، تو کتنا آپ اس کو سنجیدگی سے اور توجہ سے لیں گے. اب اگر آپ کو یہ بات آ جائے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام آیا ہے، تو کتنا اہتمام اس کے لیے ہونا چاہیے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم قرآن کو رسول اللہ کی طرف ایک پیغام سمجھتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو ایک پیغام دیا، اور ہم ادھر سے ایک تیسرے پارٹی کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ قرآن کی حقیقت یہ نہیں، یہ ہر انسان کے لیے پیغام ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بہت ساری سینکڑوں آیات ہیں. حضور ایک واسطہ ہے اس پیغام کے پہنچنے میں، اور اس پیغام کے شارع ہے وہ. تو ہم آج کے بعد قرآن کو اسی بات کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں کہ یہ اللہ کا ڈائریکٹ میرے ساتھ پیغام ہے اور ابھی تازہ تازہ ہے. تو جب اس تناظر میں آپ قرآن سنیں گے، پڑھیں گے، تو آپ پر کچھ اور اثر ہوگا قرآن کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کرے اس سے ہمیں فائدہ ہو مجھ سمیت. تو یہاں تک قیامت کا ممکن ہونا اور پھر اس کا متعدد دلائل سے ضروری ہونا ثابت ہو گیا. اور یہ دو باتیں جب ثابت ہو گئی تو اس بات آخرت کی مزید دلائل کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جناب. اب یا ہم ایک دوسرے بحث کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اشکالات کے جوابات کی طرف. بلکہ اس بات کو ایک اور پانچواں حصہ بھی اس کا ہے، قیامت کا ضروری ہونا. وہ اشکالات پہ ذرا بعد میں جاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ موجودہ کائنات کی جو عمر ہے اور طبعی جو قوانین اس کائنات میں کار فرما ہے، جس سے نہ کوئی نکل سکتا ہے نہ کوئی اس کے خلاف چارہ کار رکھتا ہے، تو یہ ایسی ہے کہ یہ بعض جرائم کی سزا اور بعض نیک اعمال کا ثواب اس کائنات میں اس موجودہ زندگی میں دیا جانا ممکن ہی نہیں ہے. جبکہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دینا یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ہونا چاہیے. لیکن اس کائنات کی پوری عمر آپ لے لیں اور اس کے جو طبعی قوانین ہیں وہ آپ لے لیں، تو اس کے تحت انسان کے بعض جرائم ایسے ہیں جس کا سزا یہاں دینا ممکن ہی نہیں ہے. تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ضرورت کس چیز کی ہوئی؟ ایک ایسے دن کی جس میں ایسے جرائم کی سزا بھی دی جا سکے اور ایسے نیک اعمال کا صلہ بھی دیا جا سکے جو یہاں ممکن نہیں ہے. اس بات کو تھوڑا واضح کرتے ہیں. اس کائنات میں انسان کا ایک مادی وجود ہے جو معدنیات، نمکیات، پانی اور گیسوں کا مجموعہ ہے، اور اس کی یہ ضرورت اس کائنات کے طبعی قوانین کے تحت پوری ہو رہی ہے اور کسی اور چیز کی ضرورت اس کو نہیں ہے. لیکن طبعیاتی وجود کے علاوہ انسان ایک اور وجود بھی رکھتا ہے جس کو اخلاقی وجود کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر نیکی اور بدی اور حق اور باطل کا شعور ہے. یہ رحم اور بے رحمی میں فرق کرتا ہے، یہ احسان اور احسان فراموشی میں فرق کرتا ہے، یہ امانت اور خیانت میں فرق کرتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اخلاقی صفات میں فرق کرتا ہے. اور انسانی زندگی اور تمدن پر انہی امور کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ ایک انسان کی حقیقت ہے جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف کائنات کے اس موجودہ نظام میں انسان کے اخلاقی وجود کے لحاظ سے فرق مراتب کا فیصلہ ممکن نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو اچھا ہے تو وہ اس دنیا میں اچائی کا سامنا کرے گا، جو برا ہے وہ برائی کا سامنا کرے گا، بلکہ الٹا ہی ہم اکثر دیکھ رہے ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ روپیہ میں جو وزن اور قیمت ہے تو سچائی میں وہ نہیں ہے. یہ وزن اور قیمت آم کی گٹھلی میں جو ہے کہ اس سے ہمیشہ آم پیدا ہوتا ہے، مگر حق پرستی کا بیج بونے والے پر کبھی پھولوں کی بارش ہوتی ہے لیکن اکثر
جوتیوں کی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ اس کائنات میں مادی عناصر کے لیے مقررہ قوانین کے تحت ہمیشہ مقررہ نتائج نکلتے ہیں، کہ جب آپ آگ جلائیں گے تو آپ کو گرمی ملے گی، برف پہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ ٹھنڈے ہوں گے، ان کے نتائج بالکل قطعی ہیں۔ لیکن جو اخلاقی قوانین ہے تو اس کا یہاں بدلہ اسی طرح ہونا جیسے کہ آپ کا عمل ہو، وہ کوئی یقینی نہیں ہے، بلکہ اکثر اس کا خلاف ہی بدلہ ملتا ہے۔ مگر اخلاقی عناصر کے لیے کوئی قانون مقرر نہیں ہے کہ ان کی فعلیت سے ہمیشہ مقرر نتیجہ نکل سکے، تو ایک حقیقت ہے۔ دوسری طرف اس کائنات کے نظام میں ایک محدودیت ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے، جو اس کائنات میں اعمال کے جزا و سزا کے لیے وہ ناکافی ہے۔ آپ فرض کریں کہ ایک شخص ایک تحریک چلا کر، قوم پرستی کا نعرہ لگا کر ہزاروں انسانوں کو قتل و غارت سے دوچار کرتا ہے۔ ایک انسان ہے، وہ ہزاروں لوگوں کو تربیت دے کر، ٹریننگ دے کر ہزاروں لوگوں کو اس سے مرواتا ہے، اور لاکھوں بچوں کو یتیم کرتا ہے، معیشتیں وہ تباہ کرتا ہے۔ اب اس شخص کو اب اس دنیا میں جتنی بھی سخت سزا دے، اس کو جلائے، اس کو بوٹی بوٹی کر دے، تو یہ بھی اپنے جرم کے مطابق سزا آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ جتنا بڑا اس کا جرم ہے اس کی سزا آپ دے ہی نہیں سکتے اس کو، ٹھیک ہے جناب؟ کیونکہ اس کے جرم کی اس کا جو صحیح اندازہ ہے بالکل آخری فرد تک وہ آپ لگا ہی نہیں سکتے کہ اس کے جرم کے کتنے کتنے اثرات کس کس پر ہوئے۔ اس نے جب فلان آدمی کو مارا تو مرتے وقت اس کو کتنی تکلیف ہوئی، پھر اس کی بیوی کو کیا کیا کس قسم کی تکلیف ہوئی، پھر اس کے چھوٹے بچوں کو کتنے عرصے تک کتنی تکلیف ہوئی، پھر اس کے دوسرے رشتہ داروں کو، پھر دوسرے انسان کو لے لیں۔ تو ایک انسان کے تو ہزاروں جہات ہیں نا، اب ہر جہات میں ہم تحقیق کر ہی نہیں سکتے کہ اس جرم کا اثر کہاں کہاں تک ہوا، تو ہم جرم کا صحیح اندازہ بھی اس دنیا میں نہیں کر سکتے، اور کر لیں تو اس ایک انسان کے ساتھ اب کیا کریں گے، جلائیں گے، ماریں گے، اور کیا کر سکتے ہیں، جبکہ یہ سزا اس کے جرم کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی آدمی مجاہدہ نفس کرتا ہے اور انسانوں کو ایک اعلیٰ ڈگر پر چلاتے ہوئے مطلب ایک اچھے نسل کی تربیت کرتا ہے اور قیامت تک اس کے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں، تو اس شخص کی نیکی کے اثرات کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑے اکابر نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس دنیا میں، تو یہ دنیا اس قابل ہے کہ حضور کو اس کا صلہ دے سکے۔ صحابہ نے جو مجاہدے کیے ہیں، تابعین نے، تبع تابعین نے، امام ابو حنیفہ جس سے کروڑوں لوگ آج وابستہ ہے اور ہر لمحہ ان کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ان کا ثواب ان کو ملتا ہے، تو اس دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ ان کو پورا صلہ مل سکے اس بات کا؟ تو جیسے کہ جرم کی پوری سزا نہیں دی جا سکتی، تو بعض نیک اعمال اتنے بڑے اور زیادہ ہے جس کا صلہ بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کا کوئی فارمولہ آپ نہیں بنا سکتے، اور نہ اس کی نیکی کے آخری نتائج کو علم میں آپ لا سکتے ہیں کہ اس کا بدلہ آپ دے سکیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو ایسی صورت میں ایسے صالحین اور ایسے بدکاروں دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ایک دوسرے عالم کی ضرورت ہے، جہاں سزا سے کوئی بے ہوش نہ ہو، کوئی موت کا شکار نہ ہو، اور مسلسل وہ سزا سہتا رہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ انسان میں حس کا مادہ صرف جلد میں ہے، تو یہ جلد جب ایک بار ناکارہ ہو جائے گی تو دوسری نئی جلد پہنائی جائے گی۔ اب اس دنیا میں اس کا امکان ہے، تو وہاں صحیح سزا ایسے آدمی کو دی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے جہاں نعمتوں میں عمر اور بڑھاپا اور بچپن کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کہ عمر اس کی 60 سال ہے تو پھر ختم ہو جائے گی، تو آگے اس کو نعمتیں حاصل نہیں ہوں گی، بچپن میں یہ پورا متمتع نہیں ہوگا، بڑھاپے میں نہیں ہوگا۔ ایک ایسی زندگی کی ضرورت ہے جس میں نہ عمر کی تحدید ہو، دوسرے انسانی عوارض ہو۔ لہٰذا عقل کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو اس طرح کا ہو، اور وہی الہی نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسی نئی زندگی ہوگی جس کے قوانین موجودہ کائنات کی طبعی محدودیتوں کے شکار نہیں ہوں گے، اور جہاں ہر ایک کو ایک ایک ذرے کا حساب دیا جا سکے، ایک ایک ذرے کا، یعنی اس کے اعمال کے اگر آپ ذرات بنائیں تو اتنا آپ کے پاس طاقت ہو اور گنجائش ہو کہ آپ ایک ذرے ذرے کا بدلہ اس کو دے سکے، خواہ برائی ہو خواہ اچھائی ہو، اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر موجودہ عام قوانین کے تحت مطلب یہ بات لی جائے، اور دوسرا نظام جو ہے
اس کا انکار کیا جائے تو پھر اس بات کو آپ کو انکار کرنا ہوگا کہ کسی جرم کو پوری سزا نہیں ملنی چاہیے، کسی اچائی کا پورا بدلہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو وہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا ایک قیامت کا ضروری ہونے اور جہت سے بھی ثابت ہوا۔ اب ہم دوسرے بات پہ چلتے ہیں جو شبہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا، ہمارے امتحان لینے کا کیا مقصد ہے؟ ایک شخص کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی مجھے سب باتیں منظور مسلم ہے، مانتا ہوں میں کہ جب میں اس دنیا میں آ گیا تو اب میں نے ایک امتحان میں پاؤں رکھ دیا اور اس امتحان میں نے پاس ہونا ہے یا نتیجتاً مجھے فیل ہونا ہے، اور پاس ہونے کی صورت میں مجھے انعام ملنا چاہیے، فیل ہونے کی صورت میں سزا کا بھی قائل ہوں کہ سزا ملنی چاہیے۔ لیکن میں یہ پورا سسٹم چاہتا ہی نہیں سر ایسے۔ مجھے نہ امتحان میں دلچسپی ہے، نہ برائی کے برے بدلے میں دلچسپی ہے، نہ اچائی کے اچھے بدلے میں دلچسپی ہے۔ مجھے میرے اجازت کے بغیر کیوں لایا گیا؟ اور جب لایا گیا تو مجھے امتحان میں ڈالا گیا تو امتحان کے نتائج کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھ سے پوچھے بغیر۔ آپ نے ایک ایسی یونیورسٹی میں میرا داخلہ کرایا جس کو میں چاہتا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ کوئی ملحد یہ سوال کر سکتا ہے، سمجھے بات ہے نہیں؟ تو ایسے سوالات جب آپ کے سامنے آئے نا تو اس سے گھبرائے نہیں، اس کو ادھیڑ لیا، اس کو اجزاء میں تقسیم کرے، اور جب صحیح مخ نکلے گا نا اس سوال کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سوال ہی نہ معقول ہے یا اس کا جواب آپ کو معلوم ہے۔ اب اس سوال کو جو بظاہر بڑا اچھا اور مضبوط سوال لگتا ہے نا، اس کو ہم تھوڑا ادھیڑ لیتے ہیں، کیا حقیقت اس کی نکلتی ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے دلائل سے بات واضح ہوتی ہے کہ اس کائنات کے وجود اور اس میں موجودہ جو ترقیاں ہیں اور تبدیلیاں ہیں، اس کے نتیجے میں اضطراری طور پر خدا کا وجود ماننا پڑتا ہے، یا خدا کے وجود کے حوالے سے بحث میں ہم نے یہ بات طے کی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا وجود لازمی ہے، اس کے بغیر اس کائنات کی توجیہ نہیں ہے۔ اب پھر خدا کے وجود کے ساتھ اس کے صفات بھی ثابت ماننے پڑیں گے آپ کو، ایسا ہے نہیں؟ کیونکہ اللہ نے اتنی باریک کائنات جو بنائے ہیں، اتنی خوبصورت، اتنی پیچیدہ، اتنی جامع معنی، تو یہ ایسی ہستی نعوذ باللہ کہ ایک جامد ہو جس میں کوئی صفات ہی نہ ہو سر، ایسے جیسے کہ چشمہ ہو گیا، اس سے یہ امکان ہے کہ اس طرح کے کام وہ کر سکیں؟ اس طرح کے کام کرنے کے لیے صفات ہونا ضروری ہے نا۔ ایک آدمی اگر تحقیقی کتاب لکھتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی تحقیقی کتاب لکھے، اس کے لیے پہلے صفت علم سے متصف ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کو مانا تو سب سے پہلے آپ کو جو بات ماننی ہوگی، بلکہ جس وجہ سے آپ نے اللہ کو مانا وہ یہ خلق ہے، چیزوں کی پیدائش ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا ہی پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کو تو مانیں لیکن صفات سے عاری مان لیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو خدا کے ساتھ اس کا صفات بھی ماننے پڑیں گے، کیونکہ اس کے بغیر بھی کائنات کی اسرار کی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ محض خدا کو بغیر صفات کے ہم مانیں گے تو بھی یہ کائنات کا معمہ حل نہیں ہوگا۔ یہ جب ہوگا جب اللہ کو ان صفات سے متصف مانے کہ وہ اتنی، جیسے کہ سائنس کی تعبیر ہے نا کہ اس کے پیچھے ایک زبردست ذہانت ہے جو اتنے بڑے بڑے کام باریکی کے ساتھ کیے ہیں، تو وہ صفات ہی کی وہ بات کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں، ذہانت اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو خدا کے صفات میں ایک صفت خلق ہے، اور اس کو سب سے پہلے پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ اصول ہے کہ کسی صفت کے ساتھ اس کے صفت کے اظہار پر کیوں کا سوال قائم نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آنکھ اور کان جو ہے اس کی صفت ہے سننا اور دیکھنا، تو کان سے سنائی دینا اور آنکھ سے دکھائی دینے پر کیوں کا سوال قائم نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آنکھ دیکھتی کیوں ہے؟ ایسا سوال کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آنکھ کو آپ نے اس صفت سے متصف مانا ہے، تو جب صفت سے متصف مان لیا تو اس کے بعد اس صفت کا صدور اس پہ کوئی سوال قائم نہیں ہو سکتا، وہ خود بخود اس کے ساتھ لازم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ لازم ہے اور بالکل واضح طور پر لازم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے نتیجے میں چیزوں کے پیدا ہونے کے عمل پر کیوں کا سوال قائم نہیں ہو سکتا کہ اللہ خالق ہے لیکن اس نے چیزیں کیوں پیدا کی۔ چیزیں پیدا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خالق ہے، اگر چیزیں پیدا نہ ہو تو اس کا خالق ہونا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آنکھ اگر دیکھے نہیں تو آنکھ ہی نہیں ہے سر ایسے۔ وہ غالب کا شعر ہے نا، کیا شعر ہے کہ
جو لہو ٹپکے نہیں، جس آنکھ سے لہو ٹپکے نہیں، کیا ہے وہ؟ آپ بھی بے ذوق لوگ ہیں۔ اب یہ سوال پھر بھی قائم ہے تھوڑا سا، یعنی اتنا تو ثابت ہوا کہ چیزوں کا خلق جو ہے تو وہ ضروری ہے اللہ کے صفت خالق کے ماننے کے بعد۔ اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ باقی مخلوقات کی تو ٹھیک ہے، ہمیں اشکال نہیں ہے کہ اتنے سیارے، ستارے، سورج، زمین یہ پیدا کی تو ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن انسان کو کیوں پیدا کیا، جس کو مکلف بھی بنایا اور اس کو پھر آگے حساب کتاب پہ بھی ڈال دیا اور آگے نتائج کے دھمکی بھی یا نتائج کی بشارت بھی اس کو دی، تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ باقی چیزیں چلو پیدا کر لیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو بھی ہم تھوڑا ادھیڑ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح پیدا کرتا کہ اس کو کسی امتحان میں نہ ڈالتا، صرف انسان ہی پیدا ہوتا، جیسے گدھا گھوڑا پیدا ہوا ہے، اگر اسی طرح انسان پیدا ہوتا اور اس کے بعد ویسے ہی فنا کرتا جیسے کہ گدھے گھوڑے فنا ہوتے ہیں، تو اس پر بھی کسی کو اشکال نہیں تھا۔ یہ عقلی اشکال پھر بھی تقاضا نہیں کر رہا کہ آپ کے ذہن میں آئے۔ یا اگر ہم یہ کہیں کہ انسانوں کو پیدا کرتا اور سب کو جنت میں پہنچاتا ابدی نعمتوں میں، تو بھی کسی کو اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ سوال اٹھتا کب ہے، اس نقطے کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ تو اگر انسان کو محض پیدا کیا جاتا باقی جمادات کی طرح تو بھی یہ سوال نہ اٹھتا، اور اگر اس کو فنا کرنے کے بعد جنت میں پہنچایا جاتا تو بھی یہ سوال نہ اٹھتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے جیسے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر سائنسدان کو یہ اشکال، ملحد کو اشکال نہیں ہوتا کہ یہ سورج کیوں پیدا کیا ہے، تو اس طرح اپنے حوالے سے بھی پھر اس کو اشکال نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ بات واضح ہوئی کہ اصل سوال کا جو منشا ہے وہ امتحان میں ڈالنا ہے اور اس میں ناکامی کی صورت میں سزا یافتہ ہونا ہے۔ یہ اصل سوال کی جڑ ہے کہ امتحان میں ڈالا گیا ہوں، میں اس میں ناکام ہوں گا، ناکام ہونے کے بعد مجھے سزا ملے گی۔ یہ اس سوال کی اصل جڑ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شہوت اور غضب اور حب مال کی یہ صفات دیتا لیکن اس کے جائز طریقے نہ دیتا تو یہ واقعی ظلم کی ایک صورت تھی کہ صفات دیتا، اس کے تقاضے جائز پورے کرنے کے راستے نہ دکھاتے اور پھر آخر میں امتحان کے نتیجے میں سزا دے دیتی، یہ واقعی ظلم ہوتا۔ لیکن جب اللہ نے اسباب امتحان میں ہر بنیادی تقاضا جو ہے اس کی تکمیل کا جائزہ راستہ بھی دیا ہے، تو اگر ایک انسان اپنی تقاضوں کی تکمیل اس جائز راستے پر کرے تو اس کو بھی یہ سوال ذہن میں نہیں آئے گا کہ کیوں میں پیدا ہو۔ سمجھے جناب؟ اس لیے کہ وہ کوئی جرم نہیں کر رہا، جب وہ کوئی جرم نہیں کر رہا تو اس کو انعام ہی انعام مل رہا ہے، تو انعام ملنے پر کس کو اشکال ہو سکتا ہے؟ اس لیے فقہا کہتے ہیں نا کہ بالکل جو نابالغ بچہ ہو وہ اگر کسی سے ہبہ وصول کرے نا تو اس کا یہ تصرف معتبر ہے، اس لیے کہ وہ خیر محض ہے۔ اگر کوئی وہ بیع و شراء کا معاملہ کرے تو اس میں خیر اور شر دونوں کے پہلو ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، لیکن قبول ہبہ کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محض فائدے کی چیز ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بنیادی تقاضے پورے کرنے کے جائز راستہ دے اور اس پہ کوئی زندگی گزارے تو ایک اچھی بات ہے، اس کو سزا بالکل نہیں ہوگی۔ پھر اگر جائز راستہ ہوتا لیکن وہ انسانی طاقت سے باہر ہوتا ہے، اس کی فطرت کے خلاف ہوتا تو بھی اشکال تھا کہ ہم ایک ایسے مشکل امتحان میں ڈالا جو ہماری فطرت اس سے انکار کر رہی ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور پھر ہمیں خلاف ورزی پر سزا بھی دی جا رہی ہے، تو تب بھی وہ ظلم والا پہلو تھا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، انسان نے تقاضوں کے تکمیل کے جائز راستے دیے ہیں، وہ انسانی فطرت کے عین مطابق دیے ہیں اور بہت آسان بنایا ہے سب کے لیے۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو حسب طاقت انسان اور اس کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے نظام دیا ہے، لہٰذا اس کے بعد بھی امتحان اور سزا پر سوال اگر کوئی قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ جو سوال ہے وہ سوال ہی بے عقلی پر مبنی ہے، وہ سوال ہی فضول ہے، اور فضول سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سوال کا جو ہے وہ اس کا جو مدار ہے وہ انسان کی افراطی شہوت اور افراطی غضب اور افراطی حب مال پر ہے کہ جائز راستوں سے وہ پورا نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ کر ناجائز راستوں کو اختیار کر رہا ہے۔
اور اللہ کی طرف سے سزا انہی چیزوں پر افراط میں ہوتا ہے. آپ غضب میں افراط تک پہنچے، جائز طریقوں سے ہٹ کر شہوت میں افراط تک پہنچے، ناجائز طریقے اختیار کریں، یہی سزا کا نقطہ ہے. اس سے پیچھے جتنی بھی صورتیں یہ سزا والی نہیں ہیں. تو ایک ایسا سوال ہے جس کا بنیاد ہی افراط پر ہے کہ مجھے یہ اختیار ہونا چاہیے کہ میں شہوت افراط کے ساتھ استعمال کروں، غضب افراط کے ساتھ استعمال کروں، کوئی مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو. اب جب سوال کا اصل منشا ہی عقل کے بجائے جذبہ شہوت کی بے اعتدالی ہے تو پھر کیا ہوا جناب؟ سوال کا اصل منشا عقل کی بجائے جذبہ شہوت کی اور جذبہ غضب کی اور حب مال کی بے اعتدالی ہے، تو یہ بنیاد چونکہ عقلاً باطل اور غلط ہے، اس بنیاد کی کوئی بھی عقل مند آدمی تائید نہیں کرے گا. لہٰذا اس سے پیدا شدہ سوال بھی برخود غلط ہے اور غلط سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا. تو آپ بتائیں کہ اعتراض کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بالکل بھی نہیں بنتا، کیونکہ کلم کلہ بحیائی کی اجازت اور دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت اور اس کے مال لوٹنے کی اجازت کوئی بھی عقل مند انسان نہیں دے سکتا. اور اگر اس پر کسی کو سزا ملے تو بالکل عقل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا ہے. لہٰذا جس سوال کا منشا ہی بدہی اور بطلان ہو تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں بنتا، اس کا اندرونی بطلان ہی اس کا جواب ہوتا ہے. یہ بہت کام کا کہ ایسے سوال کا اندرونی بطلان جو ہے وہی اس کا جواب ہے. اس کی ایک اور مثال آسان سے سمجھے، جیسے کہ طالب علم امتحان میں ناکام ہونے پر سوال کرے کہ ملک میں تعلیمی نظام اور ادارے کیوں قائم ہیں، جس کے تحت طلبہ پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، پھر ناکام ہوتے ہیں، تو یہ کیوں ہے جناب؟ تو یہ سوال نامعقول ہے نہیں. تو یہ بھی بالکل اسی طرح کا سوال ہے، بالکل یوں کہ تو کوئی فرق نہیں. لیکن یہ سوال چونکہ ملحد کرتا ہے اور شیطان اس کا ساتھ دیتا ہے اور ہمیں بھی نفس شیطان اور غلاتا ہے، تو ہمیں ایسے سوال معقول لگتے ہیں. تو یہ ایسا جیسے کہ طالب علم امتحان میں ناکام ہونے پر سوال کرے کہ ملک میں تعلیمی نظام اور ادارے کیوں قائم ہیں، جس کے نتیجے میں مجھے امتحان دینا پڑا اور مجھے فیل ہونے کی ذلت سے گزرنا پڑا، لہٰذا تمام تعلیمی ادارے بند ہونے چاہیے. تو بالکل اس سوال کا جو تقاضا ہے اور جو بات ہے وہ بالکل اسی طرح ہے. یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب دیکھو جو سوال ابتدا میں انتہائی معقول نظر آ رہا تھا، اب کتنا انتہائی نامعقول آپ کو لگا. تو یہ ہے کہ ملحد کے سوال سے گھبرائے نہیں، بلکہ اس کو ذہن میں لے کر اس کی تجزی کرے اور اس میں اصل پوائنٹ نکالے، پھر اس پہ بات کرے کہ عقل کا تقاضا وہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک اشکال تھا جس کے ایک اچھا جواب آپ کے سامنے آیا. آپ مطمئن ہوئے نہیں ہوئے؟ ایک دوسرا سوال ہے کہ دنیا کی قلیل سی زندگی میں کفر اور جرم کے بدلے میں آخرت کی انتہائی طویل سزا، یہ قرین انصاف نہیں ہے. تو یہ ایک سوال ہے اور اس کے ذیلی بھی ایک دو اشکالات بنتے ہیں جس پہ آگے ہم بات کر رہے ہیں. اس سوال میں ایک بنیادی غلط اب وہی بات ہے نا کہ آپ سوال کی تجزی کریں، اس کی بنیاد ڈھونڈے، اس کے عبارت پر سوچے، اس کے عواقب نتائج پر سوچے، اس کے اندرونی مضمرات پر سوچے. سب چیزوں کو جب آپ الگ الگ کریں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا. جیسے کہ قرآن سے حکمت سمجھنے کا یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ سے سوچیں، تو آپ کو ہر لفظ ایسا لگے گا کہ یہ لفظ اپنے بھرپور معنی میں اگر استعمال ہونا ممکن ہے تو یہ جگہ جہاں یہ استعمال ہو رہا ہے. جیسے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر جب آپ پڑھیں گے تو ان کا جو حقیقی معنی جتنا بھی اس کا وزن اس دنیا میں ممکن ہے وہ یہاں پورا کا پورا پایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ اس میں کسی مجاز سے کام لیا گیا ہے. میں اگر کہوں کہ ان النعمان خالد لعالم کبیر، تو اس میں ان کا پورا تقاضا نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ ان سے بڑے بڑے عالم موجود ہیں. لیکن اس جملے میں جو ان کا حقیقی آخر تک جو معنی ہو سکتا ہے، جو مفہوم ہو سکتا ہے، وہ یہاں مکمل طور پر پایا جاتا ہے. پھر اللہ کا پھر اعلیٰ کا جو مفہوم عقلی طور پر اس لغت میں آخر تک جو ہو سکتے وہ پورا کا پورا یہاں موجود ہے. کل کا جو مفہوم آخر تک ہو سکتا ہے حقیقی معنی میں پورا کا پورا موجود ہے. شیء ان کا جو ہو سکتا ہے چھوٹا بڑا ہر چیز. قدیر کا جو ہو سکتا ہے قدرت اور قدرت کا مفہوم. تو یہ قرآن کی خاصیت ہے
کہ اس کا ہر لفظ اپنے پورے معنی کے ساتھ موجود ہے، جبکہ انسانی کلام میں اور انسانی چیزوں میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن ایک معجز کتاب ہے، اور بھی وجوہات ہیں اعجاز کی۔ تو خیر، تو اس سوال میں جو بنیادی غلط مفروضہ قائم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جرم میں صرف ہونے والے وقت اور سزا کے وقت میں برابری ہونا چاہیے۔ اس سوال کا تو یہ مطلب ہوا نا کہ جتنا وقت جرم میں صرف ہوا ہے سزا بھی اتنے ہی وقت کے لیے ہونی چاہیے، حالانکہ یہ بات بالکل واضح طور پر غلط ہے۔ مثلا چور جو ہے وہ چند لمحوں میں چوری کرتا ہے، زانی چند لمحوں میں زنا کرتا ہے، قاتل چند لمحوں میں قتل کرتا ہے، لیکن دنیا کی عدالتوں سے ان جرائم کے لیے سال ہر سال کی سزائے تجویز ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جرم کا دورانیہ اور سزا کا دورانیہ برابر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا نہ ہونا ضروری ہے، اور نہ وہ سزا نہیں ہو گیا۔ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے، لیکن اس سزا عمر قید سزا ہے، سمجھ رہے جناب؟ لہٰذا اصل اصول یہ ہونا چاہیے کہ جرم کی سنگینی اور اس میں کرنے والے کی نیت، اس کی خرابی اور اس کے ارادے کی شدت اور اس جرم کے جو دور رس اثرات ہیں، ان سب چیزوں کو ملا کر اس کی مناسب سزا دینی چاہیے۔ اصل فارمولہ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے بتایا ہے، جس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور ایسا ممکن نہیں کہ اللہ سے ظلم صادر ہو۔ اس لیے تمام کفار کی سزا بھی، یعنی یہ جب یہ اصول ہے نا، تو تمام کفار کی سزا بھی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ ایک سیدھا سادہ کافر ہے اور ایک نتنیاہو جیسا کافر ہے، ان کی سزا ایک جیسے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں سزاؤں میں فرق ہوگا، جرم کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ اب ایک مثال سے آپ سمجھیں، امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور پھر 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹمی حملے کیے، یہ بھی ایک جرم تھا، اور آپ اگر اس کو تپڑ لگائے تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ ان حملوں سے حقیقی نقصان کیا اور کہاں تک ہوا، اس کا درست اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتے۔ اس حوالے سے آپ BBC کی رپورٹ پڑھیں، جو یہ لیکچر تیار کرتے وقت میں نے جو پڑھی تھی، تو اس میں واضح ہوا کہ محض اموات کا درست تخمینہ بھی ابھی تک نہیں لگایا جا سکا۔ ان 2 حملوں کی وجہ سے جو اموات ہوئی ہے نا، اس کی تعداد بھی ابھی تک پوری واضح نہیں ہو سکی۔ پھر جو لوگ مرے ہیں ان کو کس کیفیت میں مرے، ہر ایک پر کتنی تکلیف گزری۔ ایک بار اگر آپ کی سانس تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو آپ کو کتنی تکلیف کا، اور ایٹمی دھماکے میں جو سانس بند ہوتا ہے اور جسم بھی جل جاتا ہے اور ہر خلیہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو ایک انسان کتنی تکلیف میں مرتا ہوگا۔ یہ کیفیت انسان اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اس کو نوٹ اور جمع نہیں کر سکتا۔ مزید یہ ہے کہ ان کے لواحقین کو کیا اثرات لاحق ہوئے، پھر اس خطے اور زمین اور آب و ہوا پر کیا کیا نقصانات مرتب ہوئے، پھر اس کے 75 برس سے زائد گزرنے کے بعد اس کے کیا اثرات ابھی تک جاری ہیں۔ ایسا جرم تھا یہ۔ پھر اس حملے سے اسلحہ کی دوڑ میں جو اضافہ ہوا اور اس کے مزید منفی نتائج پوری دنیا میں نکلے، کیونکہ ایٹمی قوت اور ایٹم بم بنانے کی دوڑ اس وقت سے پھر شروع ہوئی۔ تو ان متاثرہ لوگوں کے بچوں پر جو اثرات ہوئے، اس کے علاوہ سینکڑوں جہتوں بلکہ لاکھوں کروڑوں جہتوں سے جو اثرات اس حملے کے ہوئے، جس کا انسانی ذہن بالکل بھی احاطہ نہیں کر سکتے، جتنی بھی وہ سائنسی ترقی کرے، جتنی معلومات کرے، لیکن اس ایک جرم کو نوٹ ہی نہیں کر سکتا۔ صرف جرم نوٹ کرنا ہی ایک چیلنج ہے، جائے کہ سزا اور بعد کی باتیں۔ تو جب کہ اس جرم کی سزا میں ان سب امور کی حقیقی حیثیت کی بھرپور رعایت ہونی چاہیے، یہی انصاف کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک جرم یہ ہے کہ آپ نے اس کو تپڑ مارا، اور ایک جرم اس کا ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کے جرم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہر آخری اثر تک سزا اس کو دی جائے۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں اور انسان کی محدود معلومات کے تناظر میں اس جرم کا حقیقی سزا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے آخرت کی سزائیں بہت طویل ہے۔ حالانکہ اس کی زندگی 50 سال ہوگی، لیکن اس جرم کو اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ خود کہیں گے کہ 50 کروڑ سال اس کو سزا ہونی چاہیے۔ تو اس پر بھی اشکال ہوگا کہ یار اس نے تو 50 سال پوری زندگی پائی، اب اس کو زندگی سے ہزاروں گنا بڑھ کر سزا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔
اب یہ اللہ علیم و قدیر کا کام ہے کہ اس جیسے جرائم کی حقیقی اور واقعی سزا کتنی بنتی ہے، تو اتنی ہوگی جو انسان کے لحاظ سے اگر اس کو آپ لیں گے تو ایک لامحدود سزا آپ کو کہنا پڑے گا، بہت بڑی سزا کہنا پڑے گا۔ اب ایک اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا کہ ایسا ہوگا، زید جنت میں جائے گا اور عمر جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کیا جو جہنم میں جائیں گے؟ ان کو پیدا ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی پہلے سوال سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، اس کو بھی ہم ادھیڑ لیتے ہیں۔ اس سوال کی جڑ میں جو اصل بات مضمر ہے نا، وہ آزمائش کے تصور کے اوپر ہے کہ آزمائش کا تصور، اس کو آپ درست مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اگر اس کو آپ درست مانتے ہیں تو پھر یہ سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کو آپ نہیں مانتے تو آپ کا سوال ہی نہ معقول ہے، آپ کا سمجھ ہی نہ معقول ہے۔ اگر کوئی ملحد اس تصور ہی کو غلط کہتا ہے یعنی آزمائش کے تصور کو، تو پھر اس فلسفے کے تمام عملی مضمرات کے ساتھ پھر اس کو قبول کرنا چاہیے نا۔ لہٰذا اپنے لیے دنیا کے نظام میں بھی آزمائش کے پہلو کو اس کو لغو قرار دینا چاہیے۔ جب آزمائش کا فلسفہ آخرت کے لیے غلط ہے تو اس دنیا کے لیے بھی تو غلط ہے نا، جبکہ اس دنیا میں وہ آزمائش کے فلسفے کو مانتا ہے، اس کی افادیت تسلیم کرتا ہے اور اس کے وہ قائل ہے۔ لہٰذا مسئلہ جو ہے نا وہ بنیادی تصور سے نہیں ہے کہ آزمائش کا تصور کیوں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان خود آزمائش کے تصور کو اس دنیا کے نظام میں حصہ دیے ہوئے ہے اور اس کے تحت وہ اپنی زندگی چلا رہا ہے۔ تو اصل جو اشکال ہے وہ اس نظام میں فیل ہونے سے متعلق ہے، جیسے کہ پہلا سوال بھی آخر میں اسی پر منتج ہوتا تھا، تو یہ بات بھی اس نظام آزمائش میں فیل ہونے سے متعلق ہے۔ تو اگر یہ فیل ہونا خدائی جبر سے ہوتا تو پھر بھی اشکال ہوتا کہ خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیل کیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اور ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی بالکل واضح دلیل یہ ہے کہ انسان کو یہ علم کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کر چکا ہوں، یہ علم انسان کو کب ہوتا ہے؟ جب وہ کام کر چکا ہوتا ہے نا۔ آپ نے پانی پی لیا تو اس کے بعد آپ کو علم ہوگا کہ میں نے پانی پی لیا نا۔ پہلے سے تو آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ پانی میں ضرور پیوں گا، ہو سکتے آپ نے پیے، اس سے پہلے آپ مر جائیں مثلا۔ تو کسی عمل کا پتہ ہمیں کب چلتا ہے؟ جب وہ کام ہم کر چکے ہوتے ہیں، اور کر چکے ہونے کے وقت ہمیں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ کے ہاں میرے لیے لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ ہم واضح طور پر محسوس کرتے کہ ہم اپنے اختیار سے، اپنے ہوش و حواس میں، اپنے شعور کے اندر کر رہے ہیں۔ تو اگر اس میں ذرا بھی کوئی جبر کا پہلو ہوتا تو کام کرتے وقت ہمیں محسوس ہونا چاہیے نا۔ ہمیں تو پتہ ہی کام کرنے کے بعد چلتا ہے، جبکہ اللہ کا فیصلہ جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں وہ تو کام سے پہلے موجود ہے۔ تو اگر وہی فیصلہ اس کی علت ہے تو اس کا پہلے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں۔ آپ کو اگر میں دھکا دوں اس کی وجہ سے آپ گرے تو آپ کو میرے دھکے دینے کا علم کب ہوگا؟ گرنے سے پہلے ہوگا نا کہ اب مجھے اس نے دھکا دیا تو اب میں گروں گا۔ لیکن اگر آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ اس نے مجھے دھکا دیا اس وجہ سے میں گرا، اور وہ گرے آپ کسی اور وجہ سے ہے، تو آپ کس کو دلیل بنائیں گے؟ گرے مطلب آپ خود اپنے اختیار سے ہے، تو آپ کس کو کہیں گے کہ اب گرے ہیں؟ تو تقدیر کا حوالہ جو لوگ دیتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے انسان مجبور ہے، وہ بالکل غلط بات ہے۔ اب یہ بات ہے کہ اللہ کے ہاں چیز مقدر بھی ہے اور لکھی ہوئی بھی ہے، اس کا خلاف بھی نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف انسان آزاد بھی ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو یہ بات طے ہے کہ تقدیر کا مسئلہ، اس لیے آخرت کے جتنے بھی مسائل ہیں، جنت جہنم کے جو مسائل میں نے بتائے، یہ انسانی عقل کی حد تک ایک توجیہ ہے اس کی۔ اس کو قرآن نے غیب کہا ہے، اور غیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخری تہ تک آپ 100% نہیں پہنچ سکتے، اور پھر وہ غیب کیسے ہو؟ تو عقیدہ تقدیر بھی اسی طرح کا عقیدہ ہے، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن مثالوں سے ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ کوئی اسلامی عقیدہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی ہمارا ایک دعویٰ ہے۔ تو ایک ہے عقل سے ثابت ہونا، دوسرا عقل کے خلاف ہونا۔ تو ہم پہلی کوشش تو نہیں کریں گے کہ ہر چیز ہم عقل سے ثابت کریں، تو ہم ملحدین کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ ہمارا اصل معیار استدلال یہ نہیں ہے۔ ہم اگر آخرت کو مانتے تو ان دلائل کی وجہ سے نہیں مانتے جو آج ہم نے سنے ہیں، بلکہ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے، بس۔ یہ دلائل تو ان لوگوں کے لیے ہے جو انہی کو معیار بنائے ہوئے ہیں۔ تو
اس کی مثال تقریب الفہم کے لیے دی گئی ہے کہ ایک استاد شاگردوں کے بارے میں کہے کہ پہلے نمبر پر آئے گے، دوسرے تیسرے، اور وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ پورا سال اس نے توجہ سے پڑھا ہے، اس کا انٹریکشن بھی بہت زیادہ رہا ہے اور اس کا تعلق بھی بہت زیادہ رہا ہے، اور اس معلومات کی روح سے اس کو یہ نتیجہ معلوم ہے کہ یہ پہلے دوسرے تیسرا آئے گا، تو بعد میں اگر وہ امتحان دے اور یہ پہلا دوسرا تیسرا آئے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے باقی طلبہ کہ یہ تو اس لیے پہلے آئے کہ استاد نے کہا تھا؟ بھائی کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیا کہیں گے؟ اس لیے پہلا ہے کہ اپنی محنت سے، تو استاد کے علم نے اس کے پہلے ہونے کو لازمی نہیں کر دیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک بات نوٹ کرنے اور آنے سے انسان کے اوپر لازم نہیں ہوا کہ وہ ضرور یہ کام کرے، کیونکہ تقدیر اللہ کی صفت علم کا ایک دوسرا نام ہے۔ یہ نقطے کی بات اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اشکال ہی ختم ہوگا کہ تقدیر کا معنی نہیں کہ لوگوں کو مجبور کرے کاموں پر، پھر اشکال ہوگا۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی صفت علم کی ایک تعبیر ہے کہ جو بھی انسان زندگی میں آتا ہے، وہ جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ کا علم اتنا ایکوریٹ اور اتنا مکمل اور محیط ہے کہ اس کے علم میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ انسان اس سے ایک ذرہ بر ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ اس استاد کا اندازہ اتنا مضبوط تھا کہ پہلا جس کو کہا وہ پہلا آیا اور دوسرا دوسرا اور تیسرا تیسرا آیا، تو یہ اللہ کے علم کا ہی دوسرا نام ہے، انسان کو مجبور ہونے اور مجبور کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے عقیدی تقدیر پر کوئی اشکال انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اشکال ہے کہ ایسے لوگ کیوں پیدا کیے جہنم میں جائیں گے، تو یہ تصور آزمائش ہی کا انکار ہے، اور اگر اس کو ماننے کے بعد یہ سوال ہے تو پھر فیل ہونے پر اشکال ہے کہ فیل ہونے کے بعد ناکام آدمی کیوں ہوتا ہے اور اعلان بورڈ پہ کیوں لگتا ہے کہ یہ فیل ہو گیا۔ یہ دونوں سوالات، دونوں فلسفے نامعقول ہے نہیں ہے، تو جب اس کے پیچھے دونوں باتیں ہی نامعقول ہے تو یہ سوال ہی نامعقول ہے، اور نامعقول سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کا جواب بڑا یہ ہے کہ وہ نامعقول ہے بس۔ ایک آخری بات کہ اچھے کام کرنے والے غیر مسلم کو آخرت میں سزا کیوں دی جاتی ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس کو جنت میں کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ غیر مسلموں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت رفاہی کام کرتے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں، تو ان کو جہنم میں کیوں لے جایا جائے گا، اور یہ کہ جنت میں کیوں نہیں لے جایا جائے گا؟ تو یہ بات پہلے بھی آ گئی کہ تمام کفار کی سزا ایک جیسی نہیں ہے، ان کے کفر کے جرم کی سزا تو سب کی ایک جیسی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو مزید جرائم ہیں اس میں کمی بیشی سے سزا میں بھی فرق ہوگا، اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو ایسے شخص کی سزا ایسے کافروں سے کم ہوگی جو اس کا الٹا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس کا بدلہ ہوا نا اچھا، کہ اس کی سزا وہ نہیں ہوئی جو اس کی ہونی تھی۔ لیکن اس کو آپ مزید واضح کریں، اس سوال کے جواب میں کئی تناظر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر جس جزا پر یقین رکھتا ہے، جس کو ذہن میں رکھ کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ جزا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے، اور یہ قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا فیہا ما نشاء لمن نرید، اور بھی بہت سارے آیات ہیں۔ تو جس جزا پر یقین رکھتا ہے اور جس کا وہ طالب ہے اور جس کو پیش نظر رکھ کر وہ نیک کام کرتا ہے، یعنی دنیا کی جزا، کیونکہ وہ آخرت کو تو نہیں مانتا، تو اس کو ملتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ پورا انصاف ہے کہ جس چیز کو میں جہاں تک مانتا ہوں تو وہ مجھے ملے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک امتحان کے انعام کے نتیجے میں آپ کو کتابوں کا ایک سیٹ دیا جائے، اور آپ کے ذہن میں پہلے یہ بات ہو کہ اس انعام پر یہ سیٹ دیا جانا یہ قرین انصاف ہے، وہ اگر آپ کو دیا جائے اور کسی دوسرے ادارے میں اس طرح ہزاروں سیٹ دیے جاتے ہو، اس دارالعلوم دیوبند کی تصویر آئی تھی کہ طالب علم کو انعام میں اتنی کتابیں ملی کہ اس کی قد سے بھی اونچی تھی، تو آپ اس کو پیش نظر رکھ کر پھر اشکال یہاں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے حاشیے خیال میں نہیں نا وہ چیز۔ تو کافر جس چیز کو اور جس بدلے کو ذہن میں رکھ کر نیکی کے کام کرتا ہے تو وہ اس کو ملتا ہے، اور یہ اس کے لیے انصاف ہے، اور آخرت میں اس لیے نہیں ملتا کہ آخرت کو ذہن میں رکھ کر وہ کام ہی نہیں کرتا، جیسے کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ البتہ آخرت کی سزا اس لیے اس کو نہیں ملتی کہ اس کا طالب ہی نہیں ہے، تو جس چیز کا وہ طالب ہی نہیں ہے وہ اگر اس کو نہ ملے تو آپ کہیں کہ ظلم ہو اس کے ساتھ، تو یہ کتنی نامعقول بات ہے، اس پر وہ یقین ہی نہیں رکھتا۔
اب یہ ان لوگوں کے حوالے سے تو جواب بنتا ہے جو قیامت کے منکر ہیں، لیکن جو کافر ایسے جو قیامت کے منکر نہیں ہے تو ان کے حوالے سے تو پھر بھی اشکال باقی رہے گا کہ وہ آخرت کو بھی ذہن میں رکھ کر کام کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں نیک بدلہ کیوں نہیں ملتا ان کو؟ تو اس حوالے سے جواب یہ ہے کہ اچھائی اور اچھا کام، اس کی ڈیفینیشن واضح کرنی چاہیے کہ اچھا کام کس کو کہا جائے، کیونکہ کسی کو تپڑ مارنے برا کام ہے، لیکن اگر یہ بات ثابت ہو کہ اس تپڑ کے نتیجے میں اس کے کان کی ایک ایسی بیماری ٹھیک ہو جائے گی جس کے لیے وہ کروڑوں خرچ کرتا تو بھی ٹھیک نہ ہوتی، تو پھر یہ اچھا کام ہوگا برا کام ہوگا؟ کہتے کہ ایسا جو ہے نا وہ بچھو موجود ہے کہ وہ اگر انسان کو کاٹ لے تو اس کی ایسی کچھ بیماریاں اگر اس میں ہو لا علاج وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے، تو بچھو کا کاٹنا اچھا ہوگا برا ہوگا؟ تو یہ اچھائی اور برائی جو ہے اس کی یہ اضافی چیزیں ہیں، اس کی کوئی لگی بندی تعریف نہیں ہے، انسان کر ہی نہیں سکتے اس دنیا میں، اس لیے کہ کوئی بھی بری سے بری چیز لے لے اس کے اچھا سے اچھا پہلو ہوگا۔ تو اچھائی اور برائی یہ کوئی پروسیجرل تصور نہیں ہے کہ جو بھی کرے تو وہ نیک کہلائے، نیک کہلانے کا مستحق ہو۔ حقیقت میں اچھا کام وہ ہوتا ہے، اب انسانوں کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں جس کو اچھا اور برا کہہ سکے، لہٰذا اچھا اور برے ہونے کا فارمولہ یہ ہے کہ حقیقت میں اچھا کام وہ ہوتا ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے تو اچھا ہے، اور آدمی کا کام جب اچھا کہلاتا ہے جب وہ خدا کا حکم سمجھ کر اس کو کرے۔ ٹھیک ہے جناب، اگر کوئی اس وجہ سے نہیں کرتا، مثلا سچ بولنا ایک اچھا کام ہے نا، تو ایک آدمی اگر سچ اس لیے نہیں بولتا کہ اللہ کا حکم ہے بلکہ وہ اس لیے بولتا ہے کہ اس میں مارکیٹنگ ذرا اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور چیزیں زیادہ بکتی ہیں، تو اس کو پھر آپ اچھا کام کہیں گے؟ اس سچے آدمی کو آپ اس سچائی کے فوائد اور اس کے جو آخرت میں بدلے ملتے اس کا مستحق آپ قرار دیں گے ایسے سچے آدمی کو؟ اس نیت سے سچ بولتا ہے کہ یہ دنیاوی فوائد کا حصول کا اچھا ذریعہ ہے، حالانکہ عمل ایک جیسا ہے، لیکن ایک عمل نیکی کہلائے گا دوسرا نیکی نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ مفاد پرستی کہلائے گا، وہ برائی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، کہ اس میں میرے نیک نامی ہے، اس میں مجھے لوگ اچھا کہیں گے، میری قوم کی بلا ہوگی، یا میری ضمیر کی آواز ہے، یا ایسا کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، یا اس میں مجھے مادی مفادات ہے، تو اس نیت کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہرگز بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو عمل صالح وہ ہے جو اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے لیے کیا جائے، تو وہ کہیں گے کہ اس انسان نے قربانی دی، اس نے آزمائش کا سامنا کیا، اس نے اپنے جذبات پر قابو کیا، اپنے جذبات کو قربان کیا، لہٰذا یہ اچھے بدلے کا مستحق ہے۔ لہٰذا عمل کے وقت جس کی نیت ہی رضائے الہی نہ ہو تو اس کو کیوں شکوہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کا مطالبہ اور اس کا جو ہے بدلہ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کہے گا کہ آپ کی نیت اگر میری ہوتی اور میرے لیے کام کرتی تو میں بدلہ دینے والا ہوں تو میں بدلہ کرتا۔ آپ نے اگر اس کو 10 روپے دیے اور اس کا مجھے ذہن میں رکھا ہی نہیں آپ نے، تو آپ مجھ سے توقع کر سکتے کہ میں اس کو اس 10 روپے کا بدلہ بھی دوں جو آپ نے اس کو دیے ہیں؟ جی جو آخرت کو مانتا ہے جیسے عیسائی، ہاں یہ تو آخرت میں اللہ کے لیے کر رہا ہے، نہیں وہ مطلب جیسے رہبان ہوتے ہیں جی وہ تو آخرت کے پیش نظر رکھ کر رہا ہے، اس کا کیا؟ ہاں، تو اس کا جواب یہ مطلب اسی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں نا کہ آخرت کا تصور اگر اس عقیدے کے تحت کرے گا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ اب کس نتیجے میں ملے گا تو وہ اللہ کے شائع نشان ہے کہ کس طرح بدلہ اس کو دے۔ جنت میں کیوں نہیں لے جاتے؟ اس لیے کہ جنت میں لے جانے کا جو بنیادی فارمولہ تھا اس کو مستحق نہیں ہے، لیکن عذاب میں کمی کے نتیجے میں اس کو یہ بدلہ ملے گا۔ لہٰذا کفر کے ساتھ نیک عمل اس شخص کی طرح ہے جو آئس کریم یا کھیر میں زہر بھی ملا کر دے، تو اس اقدام کو اچھا اقدام کہا جائے گا یا برا کہا جائے گا؟ ظاہر ہے بری بات ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں ذہن میں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات بیک وقت ثابت ہیں نا، جہاں یہ آخرت ہے، تصور ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، تو وہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تو جو چیز واقعی ظلم کے زمرے میں آئے گی تو وہ ہوگا نہیں سرے سے۔
اس کی گارنٹی ہے مطلب اللہ کی طرف سے، اور جو چیز ہوگی تو وہ ظلم نہیں بلکہ وہ عدل اور انصاف ہوگا، اور جو عدل اور انصاف ہوگا تو اس پر کوئی اشکال ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ کو تمام صفات کے ساتھ مان لے تو کوئی اشکال ہوگا ہی نہیں اس طرح سے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کچھ اہم اشکالات تھے، اس کا بھی جواب ہو گیا الحمدللہ۔ تو بنیادی تصور آخرت، اس کی ضرورت، اس کا امکان، اور پھر اس حوالے سے اشکالات وغیرہ، بس اسی پر بس کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Kis ke?